بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر میر، پریزیڈنٹ کراچی ایڈیٹرز کلب۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ ہم نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو فلفل کرنے میں کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ کراچی ایڈیٹرز کلب نے جو موجودہ صورتحال پوری دنیا نے جس کو فیس کیا وہ تھی پینڈیمک کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال، جس میں تمام دنیا کی انسٹیٹیوشنز اور بزنس ہاؤسز، ادروائز فیملی لائف، پورا ایک معاشرے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جو اگر ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گزشتہ 3 ماہ کا پیریڈ تو رونٹے بھی کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسی صورتحال سے بھی دو چار رہے۔ اسی دوران کراچی ایڈیٹرز کلب نے اس کی پوری ایگزیکٹو کمیٹی نے اور خاص طور پر اس پہ کئی میٹنگز جو ہیں بڑے SOPs کے ساتھ کیں اور یہ سوچا کہ اس صورتحال میں ہم اپنے ممبران سے کیسے منسلک رہ سکتے ہیں اور ہم کیا سروس دے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ تمام دوستوں کی ایفرٹس کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ اس پہ اتفاق ہوا کہ ہمیں آن لائن میڈیا ورکشاپ بھی ارینج کرنی چاہیے، جو کہ ہمارا پہلے پراپر ایک پروگرام تھا اس صورتحال سے پہلے۔ اس میں تمام ایڈیٹرز کلب کے ممبران نے، ایگزیکٹو کمیٹی نے، خاص طور پر کیبنٹ نے بہت کام کیا اور ہم ان ہاؤس ایک ایسی صورتحال جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ کی کہ ہم اپنے ہاں لیکچرز ریکارڈ کرنے کے قابل ہو سکے۔ جس کا جو فارمیٹ ہماری کمیٹی نے طے کیا وہ یہی تھا کہ ہم یوٹیوب کے اوپر اپنے لیکچرز جو ہیں تقریباً اراؤنڈ 30 یا 30+ لیکچرز جو ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر ایکسپرٹس سے جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے، جس کو لوگ سننے کے بعد اس پر اپنی رائے یا اپنے سوالات اٹھائیں گے۔ تو سیکنڈ فیز میں ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ ہمارے سپیکرز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں گے، جو اسی طرح اپلوڈ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ اس کا ہوگا جو فائنل ہے، کہ جو سرٹیفکیشن کا سلسلہ ہے، جو لوگ اس کو سنیں گے اور اس کا ایک کویسچنیئر ڈیولپ ہماری ٹیم نے جو کیا ہے وہ اپلوڈ ہوگا یا ان لوگوں کو بھیجا جائے گا جو اس کی سرٹیفکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے جوابات ان سے ملنے کے بعد ہماری کیبنٹ جو ہے اس کو فائنلائز کرتے ہوئے جو ان کو سرٹیفکیٹ ایوارڈ کرنے کا اعلان کرے گی، جو انشاءاللہ کراچی ایڈیٹرز کلب کی آنے والی کسی بھی نشست میں ان لوگوں کو پیش کیے جائیں گے۔ ایک بات اور کہ جو اس کی تیاری ہوئی ہے یا جس کا جو اس میں جو سلسلے رہے ہیں اس میں گو کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے پینڈیمک کی وجہ سے مسائل بھی رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جو یہاں پہ ہمارے سیکریٹریٹ جس کو منظر نقوی سے آپ دیکھتے ہیں، ان کی محنت سے یہ چیزیں ممکن ہو سکی ہیں۔ اس کے بعد جو چیز کا میں خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جن دوستوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جو ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ پروفیسرز، جرنلسٹ، ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے ہمیں اس میں وقت دیا اور ان کا ہم خاص طور پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بہت یہ جو پینڈیمک نے جو صورتحال کریٹ کی ہوئی تھی ان دنوں میں بھی وہ اب یہاں آ کے ہمیں لیکچرز ریکارڈ کرواتے رہے، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ میں آپ کے سامنے ان تمام احباب کا نام اور ان کا ایک تعارف کا مختصر، ویسے تو ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہماگیر شخصیات ہیں، میں آپ کے سامنے نام رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن جو ایک مختصر سی 2 لائنوں کی بات ہے ان کے بارے میں وہ آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے کرنل مختار احمد بٹ صاحب جو کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کا آرمی کا بھی ایکسپیرینس ہے اور اس کے بعد آرٹیکل رائٹنگ کا ایکسپیرینس ہے، ٹیلی ویژن پروگرامز کا ایکسپیرینس ہے۔ مور دین 35 ایئرس سے وہ لکھ رہے ہیں اور بہت سے موضوعات پہ لکھتے ہیں۔ قومی سلامتی کے حوالے سے ان کی گفتگو ہے، اس میں ان کا لیکچر آپ کو سننے کو موقع ملے گا۔ پروفیسر سائمہ زیدی صاحب ہیں، جو پروفیسر صاحبہ جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں ان انوائرمنٹ اور کئی جگہوں پہ پڑھاتی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، وہ آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ آغا مسعود صاحب سے کون واقف نہیں ہے، ایک بہت بڑا نام پاکستان کے جرنلزم میں
جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی ٹی وی چینل پروگرامز میں آپ انہیں دیکھ چکے ہیں، اور ان کے آرٹیکلز جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑا ایک سبق آموز آرٹیکلز بھی ہوتے ہیں، جس میں وہ ملک کی اور انٹرنیشنل صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو آغا مسعود صاحب کا لیکچر بھی آپ کو سننے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب، بہت ہی لرنڈ شخصیت ہیں، جو ملک کے بہت ہی اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں، اور مسلسل کئی سالوں سے آرٹیکلز لکھ کے کوئی تقریباً میرا خیال ہے 500 کے قریب انہوں نے آرٹیکل لکھے ہوں گے ایسے، کہ جس پہ وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ بزنس پہ آرٹیکلز ہوتے ہیں، کئی کمپنیوں کے کنسلٹنٹ ہیں، اور ان کا ایک بڑا اچھا لیکچر جو ہے وہ بھی آپ کو سننے کا موقع ملے گا، کہ کس طرح انہوں نے اکانومی کو اوپر بھی ڈسکس کیا ہے، اور اکانومی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، ادروائز بھی قومی سلامتی کے امور کے اوپر بھی ان کی بہت دسترس ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گی بلوچستان سے ہماری جرنلسٹ ساتھی جویریہ ترین صاحبہ۔ بلوچستان کے ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کا ان کو بہت وسیع تجربہ ہے، ایک تھنک ٹینک برڈ اس کی سی او ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے بہت زیادہ ان کا، امریکہ میں، چائنا میں کئی لیکچرز کے لیے وہ گئی ہیں، تو ایک بڑا ان کا ایک ویو ہے کہ بلوچستان میں جو خواتین اور جو ڈپریس طبقات ہیں ان کو کس طرح اوپر لایا جا سکتا ہے، ان کا اس میں کام ہے۔ ان کی گفتگو بلوچستان میں میڈیا کے حوالے سے آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بہت ہی پاکستان کی اہم ترین شخصیت ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے لاء کے حوالے سے اس میں گفتگو کی ہے، اور میڈیا لاز کے اوپر بھی ان کی بات چیت ہے، اور کافی ایکسپرٹ ہیں کئی آئین کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے، ان کو آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ پروفیسر زاہد اسلام صاحب، ان کا سعودی عرب میں پڑھانے کا وسیع تجربہ ہے، آج کل پاکستان میں ہے۔ ان کے ہم خاص طور پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے انٹرویو ریکارڈ کروایا، ان کی گفتگو آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ وہ لٹریچر کے حوالے سے کہ کس طرح زبان و بیان کی چیزیں جو ہیں وہ جرنلزم میں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اس پہ بات چیت کریں گے۔ مس زہرا زاہد صاحبہ ہیں، وہ ٹریولاگ کے حوالے سے ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، انہوں نے اس پہ کورسز کیے ہوئے ہیں، اور بیوٹی کے بھی وہ ماہر ہیں، لیکن ان کا جو خاص لیکچر میں جو گفتگو ہوگی وہ ٹریول سٹوریز کے حوالے سے ہوگی، کہ کس طرح ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جب آپ ٹریول سٹوری لکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس اور بڑی اہم شخصیت ہوگی حمید بھٹو صاحب، سندھی میڈیا کے حوالے سے بہت بڑی پہچان ہے، کراچی میں خاص طور پر، اور ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں ایک ایکسپرٹ کے طور پر بھی، اور اینکر بھی ہیں بہت سے سندھی پروگراموں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اقتصادیات ہے، اس پہ بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو حمید بھٹو صاحب فنکار برادری میں تو بہت ہی پاپولر شخصیت ہیں، ان کو آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ جی ناظرین اور ہمارے ساتھیوں، آپ کو سید ابن حسن صاحب کو بھی آپ جانتے ہوں گے، اگر آپ پبلک ریلیشننگ کی دنیا کو جانتے ہیں، اور خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر کی جو پبلک ریلیشنز ہیں، اس میں ایک اہم ترین ایک ایکسپرٹ نام سید ابن حسن کا ہے، اسی حوالے سے ان کی گفتگو، ان کا لیکچر ہوگا، وہ آپ کو موقع ملے گا ان کے تجربات کو سننے کا، اور بہت ہی لرنڈ آدمی ہیں، اور اچھی ٹپس جو ہیں وہ دیتے ہیں اپنی گفتگو میں بھی، اور لیکچر بھی ان کا انشاءاللہ بہت شاندار ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو مزید ہمارے ایکسپرٹس ہیں جن کی گفتگو آپ کو سننے کا موقع ملے گا اس ورکشاپ میں، اس میں ایک نام جو ہے وہ مس البینہ آغا کا ہے۔ یہ بھی بہت پاپولر ابھرتی ہوئی ٹی وی اینکر ہیں، اور یونیورسٹی میں میڈیا سائنسز پڑھاتی بھی رہی ہیں، لاء کی بھی جو ہے ان کی اسٹوڈنٹ ہیں، لاء بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا میڈیا کا ایکسپوئر بہت زیادہ ہے،
تو اس وقت بھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر وہ ایک اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں. انہوں نے پاکستان کے ایک سافٹ امیج کے حوالے سے ہمیں لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. وہ آپ کو سننے کا موقع ملے گا. بہت ہی ویلیوبل گفتگو ہے ان کی. پروفیسر ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب جو ہیں ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے کراچی کے دونوں حلقوں میں, میڈیا میں بھی اور یونیورسٹی سائٹ پہ بھی. بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان سے استفادہ کر چکے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں ٹی وی پہ, اور ٹی وی کے پروگراموں میں شریک بھی ہوتے ہیں. جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان کی گفتگو بھی بہت ہی ویلیوبل گفتگو تھی. یقیناً آپ اس سے استفادہ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا. ہمارے ساتھ ایک اور اگین پاپولر نام, کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں کہ جس کو لوگ نہ جانتے ہوں, اور وہ ہیں آغا شیرازی. آغا شیرازی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ اس میں کئی پہلو ہیں جس میں وہ ہمیں متاثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک تو ان کا ایز اے اینکر پرسن وہ بہت پاپولر ہیں کراچی کے بہت سے سرکلز کے اندر, پلس وہ اخبار کے ایڈیٹر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک اچھی خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں. تو آڈیو کے میں بھی ان کا ایک نام ہے. تو آغا شیرازی صاحب کے تجربات کو وہ شیئر کریں گے اپنے, اس سے آپ استفادہ کریں گے یقیناً. وہ بھی ایک اچھا ایڈیشن ہے کراچی ایڈیٹرز کلب کی میڈیا ورکشاپ میں. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی بینکنگ سیکٹر کی اور کارپوریٹ سیکٹر کی, جناب زیغم رضوی صاحب. زیغم رضوی صاحب کو بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کے HBFC کے حوالے سے, لیکن اس وقت بھی وہ پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس ہے جو ہاؤسنگ پہ خاص طور پہ بنائی گئی ہے نیا پاکستان کے حوالے سے, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو زیغم رضوی صاحب کے بہت اکانومی کے حوالے سے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بڑے ویلیوبل ہیں. ان کی گفتگو اور ان کے جو اگزامپلس دینے کا انداز اور جس طرح چیز کو سمجھانے کا انداز ہے وہ بہت شاندار ہے. تو وہ ورکشاپ کے شرکاء کے لیے بہت ہی ایک اچھی جو ہے وہ چیز ہوگی جس سے وہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ہمارے ہوں گے پروفیسر عباس عابدی صاحب. پروفیسر عباس عابدی صاحب بھی ایک بہت نامور شخصیت ہیں کراچی کے. جو ہائر ایجوکیشن کا جو سینیریو ہے اس میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے, وائس چانسلر رہ چکے ہیں کیسبٹ کے. گریٹسے انسٹیٹیوٹ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور کئی انسٹیٹیوٹس میں وہ لیکچرز دے چکے ہیں اور دیتے رہتے ہیں لیکچرز. ان کی گفتگو تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے ویلیوبل اس حوالے سے بھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر انہوں نے اسپیشلی بہت کام کیا ہے, ان کی شخصیت کے اوپر کیا ہے, ریسرچ کی ہے اس کے اوپر, اور ان کے اس حوالے سے گفتگو جو ہے وہ بڑی اہم تصور کی جاتی ہے. ان کا لیکچر بھی ہمارے لیے اور ہمارے شرکاء ورکشاپ کے لیے بہت قیمتی ہوگا, قیمتی آراء سے نوازیں گے ہمیں. ہمارے ساتھ ایک اور پروفیسر مطاہر احمد خان صاحب ہوں گے. وہ آج کل بھی ماجو سے منسلک ہیں اور میڈیا سائنسز بھی پڑھاتے ہیں. دیگر سبجیکٹس میں بھی ان کو بہت زیادہ دسترس حاصل ہے. تو بہت سے اسٹوڈنٹس ینگسٹر ان کو جانتے ہوں گے ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی, اور مصنف بھی ہیں, اور آرٹیکل رائٹنگ بھی ان کی بہت ہی جانی پہچانی ہے. اسی کا مجموعہ ان کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں. تو پروفیسر مطاہر صاحب کو بھی اس ورکشاپ میں سننے کا آپ کو موقع ملے گا. ایک اور اہم نام اگین عثمان بٹ. یہ ایک بہت ہی ینگ ایڈورٹائزنگ پریکٹیشنر ہیں, لاہور میں ایک ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ان جو انوویشنز ہیں ان کے پاس ایڈورٹائزنگ اور کس طرح ایڈورٹائزنگ کا سینیریو ہے, کس طرح وہ میڈیا سے ایک ایڈورٹائزنگ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس کے اوپر ان کی گفتگو بہت ہی ویلیوبل گفتگو ہے. ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور یہ ایک اچھا ایڈیشن ہوگا ورکشاپ کے شرکاء کے لیے کہ وہ ایک ایڈورٹائزنگ پریکٹیشنر کی گفتگو بھی سن سکیں کہ کس طرح میڈیا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ کے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بہت اچھا نام, ہمارے بہت ہی
ایکٹیو جرنلسٹ اور اینکر عمار زیدی. ان کی گفتگو بھی انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ جس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ انہیں پریکٹیکلی انہوں نے جو کام کیا ہے بہت اہم ہے. تو وہ ابھی بھی اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی انہوں نے کئی اپنے پروگرام جو ہے وہ جاری رکھے ہیں. مسلسل اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری میں دے رہے ہیں. انہوں نے جو اس ورکشاپ کے لیے خاص طور پہ لیکچر ریکارڈ کروایا وہ ہمارے لیے بہت ہی ویلیوبل لیکچر ہوگا انشاءاللہ. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ عارف حسینی صاحب بہت ہی لرنڈ آدمی اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ شخصیت ہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں کو ایک ان کے لیے پلیٹ فارم اپرچونٹیز مہیا کرنے میں بہت پیش رہتے ہیں. اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو سوشلائز کیا اور بہت سے فورمز پہ جا کر گفتگو کر کے موٹیویشن دیتے ہیں. موٹیویشنل لیکچرز ہوتے ہیں ان کے. اور انہوں نے جو ہمیں ایک میڈیا کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ان کا جو ویو ہے وہ ہمیں ورکشاپ میں سننے کا موقع ملے گا ان سے. تو ایک بڑی اچھی جو ہے انہوں نے کنٹریبیوشن دی ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور اہم ترین شخصیت کا تذکرہ کروں گا، وہ ہیں کرنل مقبول افریدی صاحب. گوادر کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے آپ نے ان کے بہت سے ہو سکتا ہے کہ ٹی وی شوز میں بھی ان کو سنا ہو، ان کے آرٹیکلز آپ کی نظر سے گزرے ہوں یا کئی فورمز کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہو. بڑی اچھی پریزنٹیشن گوادر کے اوپر ان کی ہوتی ہے کئی پروگرامز میں خود استفادہ کر چکا ہوں. مقبول افریدی صاحب کا ایک بڑا اچھا اپنا کیریئر کا ریکارڈ بھی ہے، بڑا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کا. انہوں نے اپنے لیکچر میں اس کے اگزامپل بھی دیے ہیں اور میڈیا کس طرح سی پیک کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے اور پاکستان کی مدد کر سکتا ہے اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے. بڑی اچھی گفتگو اس میں بھی آپ کو سننے کو ملے گی. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم ترین نام پاکستان کے بھی حوالے سے اور امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے میڈم نذیرہ اعظم کا ہے. وہ اس وقت بھی پاکستان سے باہر ضرور ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے ان کی گفتگو ہمیشہ بڑی ویلیوبل ہوتی ہے. جب بھی وہ پاکستان آتی ہیں تو ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ اپنا ایک لیکچر جو ہے وہ اس ورکشاپ کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. تو بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے اس کے لیے ہمیں وقت دیا اور اپنے قیمتی جو تھاٹس تھے وہ شیئر کیے ہم سے. تو پاکستان کے اوپر ایک گفتگو وہاں سے بیٹھ کے وہ کس طرح یہاں کا سینیریو جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اپنی کیا رائے رکھتی ہیں، ان کا ایک لیکچر آپ کو سننے کا موقع ملے گا جو کہ بہت ہی اہم ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گا ہمارے جو باقی کے ایکسپرٹس ہیں. ابھی میں جو نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں یہ تو ان کا اس ورکشاپ کا حصہ بننا ورکشاپ کے لیے، شرکاء کے لیے اور کراچی ایڈیٹرز کلب کے لیے ہمارے لیے بہت ہی ویلیوبل ہے. وہ طارق اقبال خان صاحب کا نام ہے جن کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن NIT کے حوالے سے رہی ہے. انہوں نے پاکستان کے بہت سے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان میں سرو کیا. ابھی بھی وہ کئی اداروں کے ساتھ اٹیچ ہیں. اکانومی بھی ایک ان کی بڑی مضبوط رائے ہوتی ہے، بڑا ایک سٹرونگ جو ہے وہ اپنا ورژن جو ہے وہ دیتے ہیں. کسی نہ کسی حوالے سے اخبارات میں ان کی گفتگو جو ہے وہ آرٹیکل کی صورت میں بھی چھپتی رہتی ہے. وہ جب بھی بولتے ہیں ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ اپنے خیالات جو ہیں، نظریات جو ہیں، جو کس طرح پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے اس پہ وہ رکھتے ہیں. بڑی صاحب الرائے شخصیت ہے. تو انہوں نے جو اس ورکشاپ کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. وہ بھی آپ کو سننے کا موقع ملے گا. اور اس کے بعد ایک نام ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب کا ہے جنہوں نے پاکستان چائنا ریلیشن میں PhD کر رکھی ہے. اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک کو ہیڈ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اوورآل اگر دیکھیں ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. اس میں وہ ان کی شاعری بھی ہے، ان کی لٹریچر سے لگاؤ بھی ہے، خود لکھتے بھی ہیں، اچھا بولتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے دیکھا جائے اور پاکستان چائنا ریلیشن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کی بہت ایک مثبت رائے جو ہے
وہ ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو اس ورکشاپ میں ان کا لیکچر بھی ایک بہت ہی اہم تصور کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن میں جو ہمارے لیکچرز کی جو لسٹ ہے اس میں بہت اہم نام مس خورشید حیدر صاحبہ کا ہے. مس خورشید حیدر بہت ایکٹیو جرنلزم کرتی رہی ہیں. اسپیشلی سوشل ڈائریز ان کی بہت پاپولر رہی ہیں. ڈان نیوز میں ایک عرصے سے انہوں نے کام کیا ہے. ہم ٹی وی کے ساتھ آج کل منسلک ہیں. بڑی ایکسپرٹ ہیں. کراچی کی جو سوشل لائف ہے اس کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے, اس کو رپورٹ کیا ہے. اس کے اوپر ایک ان کی جو رائے ہے کلچر کے حوالے سے وہ بڑی مستند ہے. تو ہمیں اس ورکشاپ میں خورشید حیدر صاحبہ کا جو لیکچر ہے وہ بھی سننے کا موقع ملے گا. وہ یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی رہی ہیں, اس حوالے سے ان کا ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ ٹیچنگ کا بھی ہے. خورشید حیدر صاحبہ کو آپ سنیں گے. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا نام پاکستان کے سپورٹس جرنلزم میں جو بڑے نام ہیں ان میں اقبال جمیل صاحب کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن سے لے کے آج تک وہ اسپورٹس کے اوپر جو ایک گفتگو ان کی ہوتی ہے بہت ہی ویلیوبل گفتگو ہوتی ہے. وہ آج کل ایک یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں, گرینوچ یونیورسٹی کے ساتھ. وہاں پہ ایز اے پروفیسر اپنے تجربات سے آگے سلسلہ بڑھا رہے ہیں. بہت سے بہت پاپولر ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر, خاص طور پر اپنی ایک بہت ہی وسیع معلومات کی بنیاد کے اوپر. ان کے تجربات, ان کی معلومات اور ان کا ایکسپوئر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپوئر بہت بڑے لیول پہ ہے. تو ہمیں اقبال جمیل صاحب کو سننے کا موقع ملے گا. ان کا لیکچر ہمارے لیے بہت ہی ویلیوبل ہوگا اور یقیناً اس سے آپ استفادہ کریں گے کہ موجودہ عہد میں سپورٹس جرنلزم جو ہے وہ کس انداز سے ہو رہا ہے اور کیا چیزیں ہیں. اس کو انہوں نے انٹرنیشنل ایگزامپلس کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا. ایک نام اور جو پاکستان کے جرنلزم میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ ایک قابل قدر نام ہے اور وہ ہے مجاہد بریلوی صاحب کا. مجاہد بریلوی صاحب کو ہم کئی حوالوں سے جانتے ہیں. ان کا جرنلزم, ان کا فیلڈ ورک, ان کے آرٹیکلز, ان کی کتاب اور ان کا جالب حبیب جالب کے اوپر کام اور ان سے ایک تعلق اور اس کو نبھانے کا ایک انداز. میں سمجھتا ہوں کہ مجاہد بریلوی صاحب نے جس طرح یہ اگزامپل سیٹ کی ہے اپنی گزشتہ 30-40 سال سے زائد کہ پریکٹیکل لائف میں ایسی اگزامپل ملنا بہت مشکل ہے. اور آج بھی ہم ان کی ایک اپنی شخصیت یقیناً ہے, بہت پاورفل شخصیت ہے اور ایک بڑے ایکسپوئر کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں کہ کس طرح پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کس طرح جو ہے وہ رپورٹنگ کی جا سکتی ہے. اس پہ ان کی گفتگو آپ کو سننے کو ملے گی. لیکن ان کا جو دوسرا ایک پہلو ہے وہ حبیب جالب صاحب سے اٹوٹ رشتہ ہے جس کو وہ آج بھی نبھائے ہوئے ہیں. بہرحال اب مجاہد بریلوی صاحب ایک بہت ہی پاپولر اینکر اور اینالسٹ اور رائٹر, ان کو اس ورکشاپ میں سننے کا موقع ملے گا اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کے تجربات سے جو کانفلکٹ رپورٹنگ ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی لگے گی کہ کس طرح انہوں نے سکھایا ہے, سمجھایا ہے کہ ایسے کانفلکٹ زون کے اندر کس طرح رپورٹنگ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی بڑا نام ہمارے لیے, ہمارے ڈپلومیٹس میں اس وقت بہت ہی پاپولر شخصیت جو ہیں ایکسیلنسی لی بی جان, جو کونسل جنرل چائنا ان کراچی ہیں. ان کے ہم بہت ہی خاص طور پر مشکور ہیں کہ ہم نے ان سے ایک زوم میٹنگ میں ریکویسٹ کی تھی کہ کس طرح ایسا ممکن ہو سکے کہ اس ساری صورتحال کے باوجود جو ہے وہ آپ ہمارے شرکاء کے لیے ایک لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں. انہوں نے ہماری ریکویسٹ جو ہے اس کو آنر کیا ہے, اس کے ہم شکر گزار ہیں. اور ان کا لیکچر آپ کو سننے کا موقع ملے گا کہ کس طرح پاکستان چائنا ریلیشن کی صورتحال ہے, ڈیولپمنٹس ان سی پیک and also other relations with Pakistan and China and especially Pakistani and Chinese companies are working in Balochistan and also on CPEC route. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایک
کمپریہنسو لیکچر میں سننے کا موقع ملے گا ایک ڈپلومیٹ کی زبان سے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ چائنیز جو ویژن ہے اباؤٹ دس ساؤتھ ایشیا اینڈ اسپیشلی فار پاکستان ڈیولپمنٹس، پاکستان اکانومی، وہ ہم اس سے استفادہ کریں گے. تو یہ ایک بڑی ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے ہمیں اپنے چائنیز فرینڈس کے حوالے سے، اور جو ایک ڈپلومیٹ کا ویو ہوتا ہے جو اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہا ہے وہ ہمیں سننے کا موقع ملے گا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سب سے ہمارے لیے اہم ہمارے کراچی ایڈیٹرز کلب کے سیکرٹری جنرل منظر نقوی صاحب، جیسے انہوں نے ایک فارمولا دیا، انہوں نے کہا جی آغاز آپ کریں، اختتام میں کروں گا. تو آغاز میں نے کر دیا ہے، اختتام جو ہے وہ منظر نقوی صاحب کے ہاتھ میں ہوگا، اور ان کا لیکچر جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک ویلیوبل اس حوالے سے ہوگا. وہ خود اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، اور اب چینل بھی جو یوٹیوب کا ہے اس کو رن کر رہے ہیں، پلس یہ کراچی ایڈیٹرز کلب کو وہ انہوں نے جو اپنا اتنی انرجیز دی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے ہمارے ممکن ہو سکے، اور ان کا اپنا ایک جو ایکسپیرینس ہے 30-40 سال کا پہ محیط ہے، اس میں کئی اتار چڑھاؤ، وہ جو انہوں نے ایک چیز سیکھی ہے، انہوں نے ہمیں ایک لیکچر میں جتنا ہم ان سے سن سکیں گے، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی ویلیوبل ہوگا، اور بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہم سے شیئر کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ جو اس وقت میڈیا جو ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے، کس طرح اس کے اندر جو ہے نئی انوویشنز شامل ہو رہی ہیں، اور کس طرح جو ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ میں آپ کے سامنے بتانا، جیسے شروع میں نے بتایا آپ کو کہ یہ اس کا فرسٹ فیز ہوگا جس میں تمام لیکچرز جو ہیں وہ آپ سن سکیں گے، روزانہ ایک لیکچر سن سکیں گے. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں آپ سوالات کے جواب سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کی جو سرٹیفکیشن کا عمل ہے مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کامیابی کے ساتھ کراچی ایڈیٹرز کلب کی فرسٹ جو میڈیا ورکشاپ ہے جو آن لائن فی الحال کنڈکٹ ہو رہی ہے، وہ اپنا ٹاسک پورا کرنے کے قابل ہوگی. مجھے امید ہے کہ جو لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے ان کے لیے بہت سی کچھ نئی چیزیں بھی ہوں گی، اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. ہمارے یہ لیکچرز جو ہیں کم از کم 1 سال تک تو ہمارے سائٹ پہ رہیں گے، اور مسلسل لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے آئندہ بھی. اور ہماری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے کراچی ایڈیٹرز کلب آئندہ بھی جاری رکھ سکے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.